سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین 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 کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین میرے حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام السلام علیکم ڈیئر لسنرز اینڈ السلام علیکم پاکستان تجھے سلام میرے حسین شروع صلی اللہ رب العزت کے نام سے جس کا قبضہ قدرت آپ کی اور میری جان یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا حسین السلام یا امید کرتا ہوں اس امید کے ساتھ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے بالکل ٹھیک ہوں گے شہادت اور خیر و عافیت سے ہوں گے میرے رب کے پناہ میں ہوں گے ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین اور دعا ہے اس رب کریم سے رب جلیل سے کہ میرا رب آپ سب پر راضی ہو میرے حسین اور اسلام کا یہ نیا سال آپ سب کے لیے مبارک ہے سلام یا حسین کل جناب آپ کو بتاتا چلوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے جناب آج سے ہم واقعہ کربلا شروع کریں گے مدینہ سے کربلا کا سفر بیان کروں گا آج میں اور پھر آگے نیکسٹ جو شو ہوں گے وہ سارا واقعہ کربلا ان مطلب 4-5 شوز میں کور کروں گا میں انشاءاللہ آپ لوگ ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت حسین کی شہادت کا ذکر میرے پاک نبی کے زمانے سے تھا حضور نے 5 دفعہ اس چیز پہ بیان فرمایا تھا کہ میرا حسین شہید ہوگا میری امت اسے شہید کرے گی اور میرا حسین دین بچائے گا نام شامل کرتا چلو جناب ہمارے ساتھ کون کون سے لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ مرشد ہمارے ساتھ ہیں اس کے بعد انار دانہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے بعد لاہوریہ ہے مختار بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں کروکڈ کولین ہے اور کون ہے پاکستانی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا آپ سب سماعتوں کا میں پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ شہید کیا ہوتا ہے ایک موت ہوتی ہے قضائے الہی سے ایک موت ہوتی ہے رضائے الہی سے رضائے الہی اور قضائے الہی یہ دو ہوتی ہیں جو شہید ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے قضائے الہی سے اور جو اپنی موت مرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے رضائے الہی سے تو شہید کا اللہ فرماتے ہیں کہ جو شہید ہو نا جو میری راہ پہ میرا بندہ شہید ہو تو اس کو غسل کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو مردہ بھی نہ کہیں بی جی ایم بند کر دیں جی بند کر دیتا ہوں شہید کو مردہ بھی نہ کہیں اور اس کو غسل کی ضرورت بھی نہیں ہے کفن دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے جن کپڑوں میں ہے انہی میں دفن کر دے اور شہید کی شان یہ ہے کہ جب شہید ہونے کے بعد شہید کی روح اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے یہ میری جنت ہے تمہارے جاؤ موج کرو
تو اللہ فرماتے ہیں یہ میری جنت ہے، جاؤ موجیں کرو، جو چیز تمہیں پسند آتی ہے، جیسے تمہیں رہنا رہے. اور شہید کی روح اللہ کے عرش کے نیچے قندیل کی طرح ہوتی ہے. تو شہید جب ساری جنت پھرتا ہے ہر چیز گھومنے کے بعد، تو اللہ فرماتے ہیں شہید کیسا لگا میری جنت؟ کہتا ہے مولا مجھے مزہ نہیں آیا. اللہ فرماتے ہیں کیوں تمہیں مزہ نہیں آیا؟ کہتا ہے شہید کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا پہ پھر بھیج. جب میں شہید ہوا تھا جو تیرے دیدار کی جھلک نصیب ہوئی تھی نا، وہ مزہ مجھے اب نہیں آیا. میں چاہتا ہوں میں ایک دفعہ پھر دنیا پہ جاؤں، مجھ پہ ٹینک چڑھائے جائیں، مجھے تیر لگے، مجھے گولیاں ماری جائیں، میں کٹتا رہوں تمہارا دیدار کرتا رہوں. تو یہ عام شہیدوں کی بات ہے. تو جو شہید ہے، جو شہیدوں کے بھی سردار ہیں، ان کا کیا عالم ہوگا. آپ کو بتاتا چلو میں تھوڑا سا مولا علی کی زندگی پہ روشنی ڈالوں گا، بی بی فاطمہ زہرا کا باپ اور ماں کا تھوڑا سا بیان کروں گا، اور اس کے بعد میں آپ لوگوں کو لے کے کربلا کی وائس ہو گیا ہے جی ٹھیک ہو گیا. بی بی فاطمہ حضرت امام حسین کی بی بی فاطمہ حضور کی بہت پیاری بیٹی ہے. اور آپ کی شان یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا پوری کائنات میں سے کسی مرد عورت کا پردہ نہیں ہوگا. بی بی سیدہ فاطمہ تو زہرا کی یہ شان ہے، جب قیامت کا دن ہوگا کسی مرد عورت کا پردہ نہیں ہوگا، اور ہر انسان اپنے کانوں تک پسینے میں غرق ہوگا. ہر انسان اپنے کانوں تک پسینے میں غرق ہوگا. لیکن جب بی بی فاطمہ کی سواری آئے گی تو اللہ کے عرش سے آواز آئے گی، اے اہل محشر اپنی نظریں جھکا لو، میرے نبی کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے. اور 70,000 حوروں کے جرمٹ میں بی بی فاطمہ تو زہرا کی سواری آئے گی. یہ شان ہے ماں کی. بی بی فاطمہ تو زہرا، وہ بی بی فاطمہ تو زہرا جن کا اگر ایک بال نظر آتا ہے تو سورج نہیں نکلتا. ایک دفعہ ایسا ہوا سورج نہیں نکل رہا تھا، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سورج نہیں نکل رہا، سورج چھپ چکا ہے. حضور نے فرمایا جاؤ میرے گھر پہ دستک دو اور فاطمہ کو کہو کہ وہ تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو جائیں. اس طرح کا بیان ملتا ہے، وہ تھوڑا سائیڈ پہ ہو جائیں، وہ اپنے پردے کا تھوڑا خیال کریں. جب جا کے صحابہ نے دروازہ بجایا، بی بی پاک نے تھوڑا اپنا پردہ ریکور کیا تو فوراً سے سورج باہر آ گیا. اس کے بعد جب حضور کا وصال کا وقت آیا تھا، جب حضور کے وصال کا وقت آیا تو میرے پاک نبی کے دروازے پہ دستک ہوئی. حضور بیمار تھے، بیماری کی حالت میں تھے. پاک نبی کے دروازے پہ دستک ہوئی. بی بی فاطمہ تو زہرا گئی. فرمایا کون ہے؟ کہا میں ایک عرابی ہوں. فرمایا کدھر آیا؟ فرمایا رسول اللہ سے ملنا ہے. بی بی پاک نے فرمایا وہ بیمار ہیں، وہ نہیں مل سکتی. وہ چلا گیا. تھوڑی دیر بعد پھر دروازہ بجا. بی بی پاک نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا ایک پینڈو آیا ہوں. فرمایا نہیں مل سکتے، وہ بیمار ہیں. آپ کہتا ہے کہ میرا آواز بہت ہیبت ناک ہے، کہتا ہے میرا ملنا ضروری ہے. بی بی پاک نے فرمایا آپ نہیں مل سکتے، وہ بیمار ہیں، اس حالت میں آپ نہیں مل سکتے ان سے. وہ چلے گئے. تیسری دفعہ جب دروازہ بجا نا تو حضور نے اپنی آنکھیں کھولی. تیسری دفعہ جب دروازہ بجا حضور نے اپنی آنکھیں کھولی. فرمایا بیٹی فاطمہ کون ہے؟ فرمایا بابا کوئی پینڈو ہے، کوئی عرابی ہے آپ سے جو ملنا چاہتا ہے. تو میرے پاک نبی مسکرائے. فرمایا فاطمہ تم جانتی ہو یہ کون ہے؟ یہ اللہ کا فرشتہ ملک الموت ہے. اس نے آج تک کسی دروازے سے اجازت نہیں لی، کسی کا دروازہ نہیں بجایا، کسی دروازے پہ دستک نہیں دی، لیکن آج یہ تمہارے پردے کا حیا کر کے باہر کھڑا ہوا ہے اور یہ مجھے لینے کے لیے آیا ہے. یہ شان ہے کہ فرشتے اتنی عزت، مطلب فرشتے بھی حیا کرتے تھے بی بی فاطمہ زہرا کا. اتنا پردہ تھا بی بی سیدہ فاطمہ زہرا کا. بے شک چادر کو 12 پہ بند تھے لیکن بی بی پاک کا پردہ تھا. ایک دفعہ بی بی سیدہ زہرا پاک کے حضور کی بارگاہ میں ایک سائل آ گیا. اس نے کہا کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے چاہیے. یہاں پر اسد نے ہمیں جوائن کیا، آپ کو ویلکم کرتے ہیں. انار دانہ ہمارے ساتھ ہے، مختار بھائی ہمارے ساتھ ہے، کروکیڈ کلین ہمارے ساتھ ہے.
اور لاہوریہ ہمارے ساتھ ہیں، مرشد ہمارے ساتھ ہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں، آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ تو جب اس نے کھانے کے لیے کہا تو حضور نے حضرت سلیمان فارسی سے کہا کہ جائیں اس کو لے جائیں، آل نبی کے دروازے پہ لے جائیں، بی بی پاک کے پاس لے جائیں۔ تو وہ بندہ جب حضرت سلمان فارسی لے کے گیا تو دروازہ بجایا، بی بی فاطمہ زہرا نے پوچھا کون؟ تو فرمایا بی بی جی یہ ایک سائل آیا اور کھانے کے لیے اسے کچھ چاہیے۔ تو بی بی پاک نے اپنے گھر میں دیکھا، جب کوئی چیز نظر نہیں نہ آئی تو آپ نے اپنی 12 پیوند لگی ہوئی چادر حضرت سلمان فارسی کو دی، فرمایا اس چادر کو لے جاؤ اور شمول یہودی کے پاس گروی رکھ دو اور اسے کہنا، شیمون کے پاس گروی رکھ دو اور اسے کہنا کہ یہ ہم پیسے دیں گے اور باہر میں ہم یہ چادر لے جائیں گے، اور ان پیسوں سے جو اس چادر سے جو اجرت ملے اس سے اس سائل کو لے کے کھانا کھلا دو۔ جب حضرت سلمان فارسی وہ چادر لے کے شیمون یہودی کے پاس پہنچے تو اس نے پوچھا حضرت سلمان فارسی سے یہ کس کی چادر ہے؟ فرمایا یہ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر ہے۔ تو فرمایا یہ کس لیے لے کے آیا؟ فرمایا سائل آیا ان کے در پہ، تو وہ بھوکا تھا، اس کو پیاس لگی، بھوک لگی ہوئی تھی، تو گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ملا، تو بی بی پاک نے کہا کہ یہ ہماری چادر آپ گروی رکھ لیں اور اس کے بدلے میں پیسے دے دیں، ہم بعد میں پیسے دیں گے اور یہ چادر لے جائیں گے۔ شیمون نے جب سنا تو بڑا امپریس ہوا کہ جو ایسا گھرانہ کہ جو مطلب اپنے گھر سے کسی سائل کو خالی نہیں موڑتے، اتنا پاک گھرانہ کہ مطلب کچھ بھی نہیں ہے، اپنی چادر دے کر ایک سائل کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا، شیمون نے کہا کہ اے سلمان مجھے لے چلو نبی پاک کی بارگاہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ ایسا سچوں کا گھرانہ ہے کہ جن کے مطلب جو سائل کو بھی خالی نہیں موڑتے، ایسی حالت میں شیمون یہودی بی بی پاک کی چادر دے کر آل نبی کی سخاوت دے کر مسلمان ہوا تھا، اور پھر وہ چادر بی بی پاک کے واپس گئی تھی، اور کچھ شیمون نے شاید نذرانہ بھی دیا تھا اور اس سائل کو کھانا بھی کھلایا تھا۔ اور باپ کی شان کیا ہے، وہ باپ جس کو مولا کہتے ہیں، غدیر خون پہ حضور نے فرمایا تھا من کنت مولا فہاز علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ خندق کا میدان ہے، خندق کا میدان ہے، سخت سردی ہے، بھوک اور پیاس ہے صحابہ پر، اور جنگ ہے، جنگ کا میدان ہے، ادھر صحابہ ہیں، ادھر سامنے یہود و نصارہ کی بڑی بڑی فوجیں ہیں، کہ وہ وقت ایسا تھا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ بالغت القلوب الحناجر، کہ جو بڑے بڑے جنگجو تھے ان کے کلیجے بھی منہ کی طرف آ گئے تھے، ایسا سخت وقت تھا وہ۔ تو جب یہ وقت تھا تو ایک خندق کراس کر کے ایک عمر ابن ود نامی بندہ خندق کراس کر کے آگے آیا، اور اس نے آ کر مسلمانوں کو للکارا کہ میں نے اس کی ہیبت اور اس کی شان ایسی تھی، اس بندے کی ہیبت اور اس کی مطلب ہے کہ وہ 1000 بندے سے اکیلا لڑتا تھا، 1000 بندے سے وہ بندہ اکیلا لڑتا تھا۔ جب وہ خندق کراس کر کے آیا تو اس نے کہا کہ اے مسلمانوں، ایسا اس نے کہا مسلمانوں، میں نے سنا ہے کہ تم میں جو قتل ہوتا ہے تم اسے شہید کہتے ہو، اور شہید جنت میں جانا چاہتا ہے، تو آؤ تم میں سے کوئی مرد ہے جو جنت میں جانا چاہتا ہے تو آؤ میرے ساتھ آ کے لڑو۔ کوئی بندہ نہیں بولا، کوئی نہیں بولا۔ مولا علی کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں اس کے مقابلے میں جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ علی، اے عمر ابن عبد ود ہے، اس کی طاقت کا احساس دلایا کہ علی بیٹھ جاؤ۔ مولا علی بیٹھ گئے۔ اس نے پھر کہا مسلمانوں، ہے تم میں کوئی بہادر جو میرے ساتھ لڑے؟ ہے کوئی تم میں جنت کا طلبگار میں اس کو جنت میں بھیجوں؟ ہے کوئی؟ آؤ میرے مقابلے میں۔ جب اس نے یہ کہا پھر دوسری بار پھر مولا علی کھڑے ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے، میں جاتا ہوں، میں اس کے مقابلے میں جاتا ہوں۔ حضور نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، وہ عمر ابن عبد ود ہے، اس کی پاور اتنی ہے کہ وہ
1000 بندے سے اکیلے لڑتا ہے. مولا علی پھر بیٹھ گئے. اس نے تیسری بار کہا مسلمانوں میرا بول بول کے گلا پھٹ رہا ہے تم میں کوئی بہادر کوئی جنت کا طلبگار تو آؤ میں اسے جنت بھیجوں. تم لوگ کہتے ہو جنت میں جاتا ہے. مولا علی پھر کھڑے ہوئے. فرمایا یا رسول اللہ مجھے نہ روکے. حضور نے فرمایا وہ عمر ابن عبد ود ہے. فرمایا حضور کیا ہوا؟ وہ عمر ابن عبد ود ہے. میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا ہے. جب مولا علی نے یہ بات کی تو حضور نے اپنا ماما شریف اتار کے مولا علی کے سر پہ رکھا, ذوالفقار حیدری دی. اگر آپ لوگ کہیں تو میں ساتھ میں پیچھے بی جی ایم لگا لوں اگر آپ لوگ بور نہیں ہو رہے تو, کیونکہ بی جی ایم کے بغیر آپ لوگ کچھ لوگ بور بھی ہو جاتے ہیں. اگر ٹھیک ہے تو میں ایسے ہی چلتا رہوں گا, مجھے کوئی پرابلم کوئی مسئلہ نہیں ہے. اینڈ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو میں بی جی ایم لگا دیتا ہوں. تو حضور نے اپنی تلوار دی اور مولا علی کے سر پہ امامہ رکھا. مولا علی جب ادھر سے چلے سلو بی جی ایم لگا لی. جی ٹھیک ہے میں اپنے پیچھے کوئی سلو بی جی ایم ڈھونڈتا ہوں اسلام پہ. تو جب مولا علی چلے تو پیچھے سے میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی, یا اللہ بدر کے مقام میں نے امیر حمزہ کو کھویا تھا, خندق کے میدان میں تیرا نبی علی کو نہیں کھونا چاہتا. میرے مولا میرے علی کی حفاظت کرنا. جب یہ دعا کی ادھر مولا علی ایک دفعہ میں بی جی ایم لگا لوں پھر میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں. اب میری آواز آپ لوگوں تک کلیئر ہے؟ بی جی ایم کا بتائیں. آپ بی جی ایم ٹھیک ہے؟ بی جی ایم کا بتائیے گا کائنڈلی. بی جی ایم اب ٹھیک آ رہا ہے تواڈے تک؟ اب کلیئر آواز؟ تو مولا علی جب عمر ابن عبد ود کے سامنے گئے اس نے دیکھا, اس نے کہا نوجوان تم کون ہو؟ فرمایا میں علی ابن ابی طالب ہوں. جب اس نے سنا حضرت ابو طالب کا نام سنا تو اس نے کہا جاؤ چلے جاؤ, تمہارا باپ ابو طالب میرا دوست تھا اور میں تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتا. مولا علی نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہوں, میں واپس نہیں جاتا. اس نے کہا میرے مقابلے میں جو آتا ہے وہ کبھی واپس نہیں گیا, میں تمہیں کہتا ہوں جاؤ واپس چلے جاؤ. مولا علی نے فرمایا میں بھی جس کے مقابلے میں جاتا ہوں میں بھی کبھی واپس نہیں گیا. مولا علی نے کہا کہ تم جس سے بھی جنگ کرتے ہو تم اس کے سامنے 3 چیزیں رکھتے ہو, 3 شرطیں رکھتے ہو, ان میں سے تم ایک مان لیتے ہو. وہ بندہ کو کہتے ہو کہ وہ تمہارے سامنے 3 شرطیں رکھے اور وہ تم مان لیتے ہو, تو میں بھی تمہارے سامنے 3 رکھوں. اس نے کہا جی رکھے. مولا کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا, اسلام کی دعوت دی, کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا. اس نے کہا یہ نہیں ہوتا مجھ سے. مولا علی نے فرمایا دوسری, پھر بھاگ جا علی سے بچ جائے گا. اس نے کہا اگر ادھر سے بھاگ کے چلا گیا تو کوفہ کی عورتیں مجھے تانے دیں گی کہ علی سے, عرب کی عورتیں مجھے تانے دیں گی کہ علی سے ڈر کے بھاگ آیا تھا. یہ بھی نہیں ہوتا. پھر تیسری مولا علی نے کہی کہ تیسری تمہیں میں یہ دیتا ہوں کہ تمہارے اندر جتنا زور ہے وہ لگا کے پہلا وار تم کر لو, کیونکہ علی پہلا وار کرتا نہیں, دوسرا کسی کو کرنے کا موقع نہیں دیتا. تمہارے دل میں کوئی ارمان نہ رہ جائے, کوئی خیال نہ رہ جائے کہ مجھے موقع نہیں ملا. عمر ابن عبد ود نے اپنی تلوار اٹھائی, اس نے مولا علی پہ وار کیا. مولا علی نے اپنی ڈھال پہ روکا. صحابہ کہتے ہیں پھر مولا علی کی تلوار اٹھی, آسمان سے بجلی بلک کے چمکی ہے اور زمین میں نیچے تک, اور گرد و غبار اٹھا اور زمین میں نیچے تک چلی گئی. اور جب ہم نے دیکھا تو عمر ابن عبد ود کے 2 حصے ہو چکے تھے. اور صحابہ کہتے ہیں کہ مدینے کے چاروں اطراف میں یہی آواز گونج رہی تھی, مدینے کے درے دیوار اسی آواز سے گونج رہے تھے. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی.
شاہ مردان علی شیر. یہ میں طرز کے ساتھ پڑھتا لیکن میں طرز کے ساتھ ٹاپک نہیں ہے میرا, نہیں تو میں آپ کو طرز کے ساتھ یہ سنانا تھا میں نے, لیکن ٹاپک نہیں ہے تو آپ ایسے ہی سن لیں. شاہ مردان علی شیر یزدان علی کورد پروردگار لا فتح الا علی. یہ شان ہے باپ کی. اور جب حضرت حسین اب چلتے ہم کربلا کی طرف, میں آپ لوگوں کو لے کے جانا چاہتا ہوں. حضور کی چچی حضور کی بارگاہ میں آ کے ان کا نام میرے مائنڈ سے تھوڑا سائڈ پہ ہو گیا, مجھے یاد نہیں آ رہا کیا نام تھا. انہوں نے آ کے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جگر کا ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ کے گرا. حضرت عباس کی وہ وائف تھی, ان کا نام میرے مائنڈ میں نہیں آنا. تو انہوں نے جب آگے کہا حضور سے کہ میں نے خواب دیکھا کہ آپ کا جگر کا ٹکڑا کٹ کر میری جھولی میں آ کے گرا ہے, تو حضور نے فرمایا چچی آپ کی خواب مبارک ہے, اللہ میری فاطمہ کو بیٹا دے گا جو کہ آپ کی گود میں پرورش پائے گا. تو جب حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی تو تب امام حسن کی جو ایج تھی وہ 11 مہینے تھی. تو امام حسین کو حضرت عباس کی وائف نے, ان کا کیا نام تھا میرے مائنڈ میں نہیں آ رہا, پہلے یاد تھا لیکن مجھے اب یاد نہیں آ رہا. اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو پتا ہو تو آپ کائنڈلی مجھے بتا دیجئے گا. تو ان کی گود میں پرورش پائی. تو جب حضرت حسین کی ولادت ہوئی تو میرے پاک نبی آئے, تو آپ نے حضرت حسین کو اٹھایا ہوا ہے, ایسے سامنے اٹھا کے رکھا ہوا ہے, اور حضور کی آنکھوں سے چشمان مبارک سے آنسو گر رہے ہیں. تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ, اللہ نے فاطمہ کو بیٹا دیا ہے, آپ کے گھر نواسا ہوا ہے, تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ام سلمہ ابھی ابھی مجھے جبریل نے آ کے بتایا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے اس نواسے کو آپ کی امت کربلا میں شہید کر دے گی. حسین کی شہادت کی خبر سن کے بالکل لباب بنت حارثہ یہی نام ہے. تو فرمایا جبریل نے مجھے آ کے خبر دی ہے کہ آپ کے اس نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا جائے گا. میں اس وقت کو دیکھ کے آنسو بہا رہا ہوں, میں وہ وقت دیکھ رہا ہوں جب میرا حسین شہید ہوگا. تو جبریل نے ایک کربلا کی مٹی ایک شیشی بند شیشی میں لا کر دی تھی حضور کو. حضور نے حضرت وہ ام سلمہ کو عطا کی, کہا کہ جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھنا کہ میرا حسین کربلا میں شہید ہو گیا ہے. حضور کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. بی بی فاطمہ زہرا پوچھتی ہیں بابا جب میرے حسین پہ اتنا مشکل وقت آئے گا, بابا کیا آپ ہوں گے, کیا میں ہوں گی, کیا علی ہوں گے؟ شاعر نے ترجمانی کی, میرے پاک نبی بولے. شاعر نے کمال کی بات کی. شاعر کہتا ہے کہ حضور نے فرمایا دی فاطمہ نہ میں ہوواں گا نہ تو ہوویں گی, نہ ہوسی شیر خدا دا کلی زینب اے روندی ہوسی جدو جلسی سیک بھرا دا. فرمایا فاطمہ میں بھی نہیں ہوں گا, تم بھی نہیں ہوگی, علی بھی نہیں ہوگا, زینب اکیلی ہوگی اور اپنے بھائی کے ساتھ وہ کھڑی ہوگی. حضرات امام الانبیاء کا وصال ہو گیا, امام الاولیاء کا وصال ہو گیا.
بی بی زہرا پاک کا وصال ہو گیا، امام حسن کا وصال ہو گیا، 60 ہجری آ گئی، یزید تخت پہ بیٹھا، اس نے پہلا خط گورنر مدینہ کو لکھا، ولید بن عقبہ کو، کہ میرے نام پہ حسین ابن علی سے بیعت لو، اگر بیعت نہ دے تو گرفتار کر لو۔ 3 صحابہ کے نام لیے تھے، ولید بن، امام حسین، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس تھے شاید، 3 صحابہ کے نام لیے تھے، ان سے بیعت لو، امام حسین، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس تھے شاید، 3 صحابہ کے نام لیے تھے، ان سے بیعت لو۔ تو گورنر مدینہ نے قاصد بھیجا امام علی مقام کے پاس، امام کے پاس، کہ گورنر ہاؤس آئیں، آپ سے کچھ بات کرنی ہے، لیکن آئیے گا اکیلے، اپنے بھائی کو کسی کو ساتھ نہیں لینا۔ عبداللہ بن زبیر، رائٹ، عبداللہ بن زبیر، تو اپنے کسی بھائی کو ساتھ نہیں لانا۔ امام نکلے، جب امام چل رہے تھے تو پیچھے چلنے کی آواز آئی، تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو 32 سال کے عباس آ رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں، عباس تو نے سنا نہیں گورنر نے کیا کہا ہے کہ بھائی ساتھ نہیں لانے؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کی، مولا میں بھائی بن کے نہیں، میں تو نوکر بن کے آ رہا ہوں۔ جب امام گورنر ہاؤس پہنچے تو گورنر مدینہ نے کہا کہ امام میرے پاس خط آیا ہے، یزید نے کہا ہے کہ آپ سے بیعت لی جائے، اگر آپ بیعت نہ دیں تو آپ کے ساتھ جنگ کی جائے، آپ کو گرفتار کیا جائے۔ تو امام نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو جب امام وہاں سے پیچھے نکلنے لگے تو مروان ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا ولید بن عقبہ سے کہ انہیں روک لو، یہ اگر چلے گیا یہ تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ تو امام نے تلوار کے دستے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ ابھی کربلا دور ہے، مدینے میں کون ہے جو حسین کو روک سکتا ہے؟ اور ولید بن عقبہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کی آل کے ساتھ جنگ کر کے جہنم میں جانا ہے، میں ایسا نہیں کروں گا۔ امام وہاں سے گھر آئے، اپنی وزیرہ، اپنی مشیرہ، اپنی بہن بی بی سیدہ زینب کو فرمایا، بہن تیاری کر لو، مدینے سے جانے کا وقت آ چکا ہے، نانے کے ساتھ کیا ہوا وعدے نبھانے کا وقت آ چکا ہے۔ بہن ہم نے مدینہ میں نہیں رہنا اب، بی بی زینب، امام نے فرمایا یہ لوگ ساتھ جائیں گے، یہ نہیں جائیں گے، عباس کی امی ام البنین بھی نہیں جائیں گی، امام حسن کے بیٹے حسن مثنیٰ بھی نہیں جائیں گے، ان میں ایک امام کی بیٹی بی بی سیدہ سغرا بھی تھی جن کا نام تھا، اور کہا تھا یہ بھی نہیں جائیں گے۔ جب بی بی زینب نے جا کر بی بی سغرا سے کہا، سب کو کہا کہ تیاری کر لیں، سکینہ تیار ہو جائے، علی اکبر تیار ہو جائے، علی اصغر کا جھولا تیار ہو جائے، عباس تیار ہو جائے، اونو محمد تیار ہو جائے، سب تیار ہو جائے۔ بی بی سغرا کہتی ہے، پھوپھو مجھے نہیں کہا، کیا میں نہیں جا سکتی ساتھ؟ فرمایا آپ کا نام لسٹ میں نہیں ہے، آپ نہیں جائیں گی۔ بی بی سغرا دوڑ گئی اپنے بابا کی طرف گئی، فرمایا بابا میں کیوں نہیں ساتھ جا سکتی؟ فرمایا بیٹا تم بیمار ہو، تمہاری طبیعت خراب ہے، تمہارا ساتھ جانا نہیں منظور، تم ساتھ نہیں جا سکتی۔ فرمایا بابا اپنے ویروں،
اپنے بھائیوں کے بغیر میں کیسے مدینے میں اکیلی رہوں گا؟ فرمایا بابا میں کیوں نہیں ساتھ جا سکتی؟ فرمایا بیٹا تم بیمار ہو، تمہاری طبیعت خراب ہے، تمہارا ساتھ جانا نہیں منظور، تم ساتھ نہیں جا سکتی۔ فرمایا بابا اپنے ویروں اپنے بھائیوں کے بغیر میں کیسے مدینے میں اکیلی رہوں گی؟ فرمایا بابا مجھے اکیلے تو نہ چھوڑ کے جائے۔ بابا دیاں دے تے بڑے حق ہوندے، بابا تیرے کو تھی اور کچھ نہیں منگتی۔ بابا میں نہیں کہتی مجھے اماری پہ بٹھا دو، بابا مجھے فضا کی سواری پہ بٹھا دو۔ بابا جی سواریاں تھوڑیاں نے، اپنے غلاماں نال بٹھا دو، پر اپنے تو دور تے نہ کرو۔ امام نے فرمایا بیٹا تمہارا ساتھ جانا نہیں قبول، نہ اللہ کو قبول ہے، نہ مجھے، نہ میں چاہتا ہوں، نہ رب چاہتا ہے کہ تم ساتھ جاؤ، تمہارا مدینے میں لکھا ہوا ہے۔ امام نے اپنی بہن کو ساتھ لیا اپنے نانا کے مزار میں حاضری کے لیے، بی بی زینب کو ساتھ لے کے نانا کے مزار پہ ہوئے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ امام حضور کے روضہ انور کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور امام کی آنکھ لگی، میرے پاک نبی کی زیارت ہوئی۔ کہا نانا نانا مدینہ چھوڑنے کا وقت آ چکا ہے، نانا آپ کی امت مجھے مدینے میں اب نہیں رہنے دیتی۔ تو میرے پاک نبی نے فرمایا میرا بیٹا حسین گھبرائی نہ، جب تو کربلا میں امتحان دے رہا ہوگا تو اکیلا نہیں ہوگا، تیرا نانا بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ بیٹا جب پیاسا ہو کوثر کو یاد رکھی، قیامت تک جب تک میرا نام رہے گا میری امت تجھے یاد رکھے گی۔ نانا کے مزار سے امی کے مزار پہ جب بی بی فاطمہ جنت البقیع میں بی بی فاطمہ کے مزار پہ امام پہنچے، بیٹا چاہے جتنا بڑا بھی ہو جائے، جتنا بڑا بھی ہو جائے، ماں کے پاس جب بھی جاتا ہے ماں کی بارگاہ میں کھیلنے والا، ماں کی گود میں وہ کھیلنے والا بچہ بن جاتا ہے۔ جب امام اپنی امی کی قبر پہ گئے، اپنی امی کی قبر کی قدموں کی طرف آپ نے سر رکھا ہوا ہے، آنکھ لگی، امی فاطمہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ کہا امی آپ کا حسین جا رہا، امی جسے قرآن کی لوریاں دے کے سلاتی تھی، امی جس حسین کو رونے نہیں دیتی، امی آج اس حسین کا جانے کا وقت آ گیا ہے۔ امی نانے کی امت ہمیں مدینہ میں نہیں رہنے دے رہی، امی مدینہ چھوڑنے کا وقت آ گیا۔ بی بی فاطمہ نے کہا میرا پتر حسین گھبرائی نہ، جدو کربلا کے میدان تمہارے بچے گریں گے، بیٹا جب تو گرے گا تمہارے گرنے سے پہلے جھولی تمہاری امی فاطمہ کی ہوگی، جا میرا بیٹا اسلام بچا لے، جا قرآن بچا لے۔ امام امی کے قبر سے امام حضور روزہ سے جب گھر آئے، دیکھا سب کچھ تیار ہے، سنگی تیار ہے، ساتھی تیار ہے، سب کا سامان تیار ہے۔ تو دیکھا جس کو کہا تھا کہ ساتھ نہیں جانا، وہ سب سے پہلے اونٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ امام نے فرمایا حضرت زینب کو کہ سغرا کو بولو نیچے اتر جائے، ہمیں جانے دے۔
بی بی سغرا نے کہا میں تو نہیں کہوں گی، مجھ سے تو وہ پہلے سے ناراض ہے، جب میں نے اسے کہا تھا کہ تم نے ساتھ نہیں جانا، میں تو نہیں کہوں گی اسے۔ امام بی بی زینب نے کہا آپ کہیں، فرمایا مجھ میں بھی نہیں اتنی سکت میں اسے کہوں کہ نیچے اتر جاؤ۔ بی بی سغرا نے کہا کہ علی اکبر کو کہو، اس کے بھائی کو کہو۔ بی بی زینب نے کہا کہ اس کے بھائی کو کہو، اکبر کہے، اکبر کی وہ بات مانتی ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں بی بی سغرا کی جو والدہ تھی وہ ان کی بچپن میں وفات ہو گئی تھی، اور حضرت علی اکبر تب بڑے تھے، آپ کی والدہ کی وفات ہو گئی تھی، آپ کو بی بی زینب نے ہی پرورش کی اور آپ کو بی بی زینب نے ہی پالا۔ تو حضرت علی اکبر بڑے تھے، آپ کا بہن کے ساتھ کافی محبت تھی، بی بی سغرا، فاطمہ سغرا ان کا نام تھا، وہ حضرت علی اکبر کے ساتھ ہی کھیلتی تھی، زیادہ وقت انہی کے ساتھ تھا، انہی کے پاس سوتی تھی، انہی کے ساتھ کھیلنا، انہی کے ساتھ بہت محبت تھی بہن اور بھائی کی۔ اور علی اکبر جب بھی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو بی بی سغرا کہتی تھی کہ بھائی کب تک آؤ گے؟ تو حضرت علی اکبر نے کہنا کہ بہن میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، میں آ جاؤں گا، میں اس کام سے جا رہا ہوں، آ جاؤں گا۔ اور تب تک بی بی سغرا دروازے پر ہی کھڑی رہتی تھی، بھائی کا انتظار کرتی تھی، اتنی محبت تھی، جب تک وہ آتے نہیں تھے آپ کھیلتی نہیں تھی، کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ اور جب جب حضرت علی اکبر وعدہ کر کے گئے اپنے وعدے پہ اور ٹائم پہ آتے رہے، تو امام نے کہا علی اکبر کو کہ اپنی بہن کو اونٹ سے نیچے اتارو، اس کو بولو کہ اسے ساتھ نہیں جانا۔ تو حضرت علی اکبر گئے اپنی بہن کی طرف، ایسے ہاتھ بازو کھولے اور نیچے اتارا۔ بی بی سغرا علی اکبر کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے بھائی بہنا دے تے بڑے حق ہوندے، بھائی اگر حسین دی بہن نال جا سکتی ہے، اکبر دی بہن کیوں نہیں جا سکتی؟ علی اکبر نے کہا بابا اگر آپ کی بہن جا سکتی ہے تو میری بہن کیوں نہیں ساتھ جا سکتی؟ کہا بیٹا اللہ کو منظور نہیں ہے تمہاری بہن کا ساتھ جانا۔ تو بی بی سغرا نے کہا کہ بھائی وعدہ کرو کہ مجھے تم لینے آؤ گے بعد میں۔ تو حضرت علی اکبر نے امام کی طرف دیکھا، امام جانتے تھے واپس نہیں آئے، لیکن کہا بیٹا مہینے کا وعدہ کر لو، 1 مہینے بعد آ کے لے جانا۔ کہا بہن مہینے بعد میں وعدہ کرتا ہوں، مہینے بعد آ کے تمہیں لے جاؤں گا۔ بہن چپ کر گئی۔ جب بہن چپ کر گئی تو قافلہ نکلا مدینہ سے، امام کا قافلہ، تہجد کا ٹائم تھا۔ یہاں پر سائم چشتی کہتے ہیں کہ جب امام مدینہ سے نکلے تو سائم چشتی نے ایک شعر لکھا ہے کہ گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو میں تھوڑا اسے طرز میں سنا سکتا ہوں آپ لوگوں کو، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو 1 ٹائپ کر دیں، میں اس انداز میں سناتا ہوں جس انداز میں سائم چشتی نے پڑھا تھا، ورنہ میں اسے سمپل انداز میں پڑھ دیتا ہوں۔ فائق ہمارے ساتھ ہے، ناردانہ ہے، لاہوریہ ہمارے ساتھ ہے، زیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ سائم چشتی کیا کہتے ہیں؟ سائم چشتی کہتے ہیں گلی گلی مدین چیخ اٹھی، او جدو کربلا دا شاہ سوار ٹریا، گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی، جدو کربلا دا شاہ سوار ٹریا، ٹریا کوئی نہیں گھرانو چھڈ ایویں، جویں فاطمہ دا ماہ انوار ٹریا، روندا ہویا حسین
زیشان سائم جندرے امی دے حجرے نو مار ٹریا اے تے جگر حسین دا ای جان دائے کیویں بچی نو دیکھے پیار ٹریا۔ جب امام مدینہ سے نکلے، آج بھی اگر آپ دیکھیں، آج اگر آپ دیکھیں کوئی مدینے جاتا ہے نا حج کے لیے، عمرے کے لیے لوگ جاتے ہیں، 8 دن 10 دن 15 دن 40 دن مدینے میں رہتے ہیں، 40 نمازیں پڑھتے ہیں وہاں پہ، تو جب مدینہ چھوڑتے ہیں تو روتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں مدینہ کو چھوڑنے کے غم میں رو رہے ہیں۔ پاک حسین وہ ہیں جن کا بچپن مدینے میں گزرا، جن کے نانا کا مزار مدینے میں، جن کی امی کا مزار مدینے میں، جن کے بھائی حسن کا مزار مدینے میں، جن کا بچپن مدینے کی گلیوں میں کھیلتے گزرا، اپنے نانا کے ساتھ کھیلتے گزرا۔ تو جب امام نے مدینہ چھوڑا تو امام تو رو رہے تھے، ساتھ مدینہ کے در و دیوار بھی رو رہے تھے۔ خیر جناب، امام مدینہ سے نکلے، مکہ پہنچے، شوال بھی مکہ، رمضان بھی مکہ، شوال بھی مکہ، ذی الحج بھی مکہ، ذی القعدہ بھی مکہ، ذی الحج بھی مکہ۔ ذی الحج کا جب چند چڑھا، 2 تاریخ ہوئی تو امام کو پتہ چلا کہ حاجیوں کے حرام میں 30 عدد قاتل، خفیہ قاتل، آپ کو قتلنے کے لیے، آپ کو قتل کرنے کے لیے، آپ کے قتل کرنے کا منصوبہ بنا کے حج کرنے آ رہے ہیں۔ تو امام نے فرمایا اپنی بہن کو، بہن جیسے مدینہ سے تیاری کی تھی ویسے اب ادھر سے تیاری کرو، اب مدینہ چھوڑنے کا وقت آ چکا ہے، مکہ چھوڑنے کا ٹائم آ چکا ہے۔ صحابہ اور صحابہ کی اولاد نے روکا تھا امام کو کہ ابن رسول اللہ آپ کوفے نہ جائیں، آپ کوفے نہ جائیں۔ انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ وفا نہ کی، آپ کے بھائی حسن کے ساتھ وفا نہ کی، آپ کوفے نہ جائیں۔ تو امام نے فرمایا کہ میں نے اپنے نانا، مجھے جو میرے نانا نے خواب میں حکم فرمایا ہے، میں اس حکم کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں۔ 2 ذی الحج کو امام مکہ سے نکلے۔ کیسی شخصیت ہے، لوگ حج کرنے کے لیے مکہ آ رہے ہیں، حسین حج بچانے کے لیے کربلا جا رہے ہیں۔ 2 محرم کو امام کربلا سے نکلے، رستے میں منزلیں آئیں، ایک منزل پہ شاعر فرزد اسلام کا ایک شاعر ملا ہے، نیکسٹ میں بیان سنانے کی کوشش کروں گا، فرزدق نام تھا اس کا، سنانے کی کوشش کروں گا۔ اس کے بعد آگے چلے امام، تو آگے جا کے ایک مقام آیا، وہاں پہ ایک بکریوں کا چراہا ملا جس کا نام اسدی تھا۔ تو امام نے اس سے پوچھا، اسدی بتاؤ کوفہ کے کیا حالات ہیں؟ تو اسدی نے دیکھا امام کے پاس بچے تھے، لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو وہ چپ ہو گیا۔ امام نے فرمایا بچوں کو خیموں میں چلے جائیں۔ جب وہ چلے جائیں تو امام نے فرمایا اب بول کیا بات ہے؟ اس نے کہا سرکار میں کوفہ کے دارالامارہ کے سامنے آپ کے قاصد، آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کی کٹے ہوئے گلے کے ساتھ لاش لٹکی ہوئی دیکھ کے آیا۔ تو امام نے ایک تاریخی جملہ بولا، فرمایا اسدی ایک بات مجھے بتاؤ، مسلم بن عقیل کی کٹا ہوا گلا ہی دیکھا ہے نا؟ جھکا ہوا تو نہیں نہ دیکھا، کٹا ہوا سر ہی دیکھا ہے نا؟ جھکا ہوا تو نہیں نہ دیکھا؟ فرمایا نہیں امام، جھکا ہوا نہیں دیکھا،
کٹا ہوا دیکھا ہے۔ فرمایا پھر کٹنے کا غم نہیں، قیامت تک حسینی ہوگا جو باطل کے آگے جھکے گا نہیں، جو حسینی ہوگا وہ باطل کے آگے جھکے گا نہیں، کٹنے کا غم نہیں۔ امام وہاں سے آگے خیموں کی طرف آئے جہاں پر امام مسلم کی بیٹیاں تھیں، کیونکہ وہ بھی مدینہ سے امام کے ساتھ آئی تھی کہ اپنے بابا سے ملاقات ہو جائے گی، ان سے ملنا ہو جائے گا۔ تو جب امام ان کے پاس پہنچے تو امام نے امام مسلم کی بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، تو امام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ امام مسلم کی بیٹیاں فرماتی ہیں چاچو آج آپ پیار ایسے کر رہے ہیں جیسے یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، چاچو ہمیں لگتا ہے کہ ہم یتیم ہو گئی ہیں۔ امام نے فرمایا بیٹا آج کے بعد آپ کا بابا حسین ہے۔ تو امام مسلم کی بیٹیوں نے فرمایا چاچو کیا ہوا؟ جن کے باپ چلے جائیں وہ یتیم ہو جاتی ہے، بھائی تو زندہ ہے نا، ابھی تو وارث موجود ہے نا۔ امام رو کے فرماتے ہیں بیٹیوں تم یتیم بھی ہو چکی ہو، بے وارث بھی ہو چکی ہو۔ عزیزان من، عزیز دوستو، امام نے وہاں سے سفر کیا آگے کا۔ آگے جب آئے ایک مقام پہ حر بن راہی نے آپ سے ملاقات ہوئی، 1000 لشکر کے ساتھ اس نے امام کو روکا کہ آپ کوفہ نہیں جا سکتے، آپ کو کوفہ نہیں جا سکتے، آپ وہاں پر نہیں جائیں گے اور آپ کو گرفتار کرنے کا حکم ہے میرے پاس۔ تب نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، ظہر کی نماز کا۔ بعض ظہر نے لکھا ہے، بعض نے عشاء لکھا ہے، بعض نے مغرب لکھا ہوا ہے، بعض نے فجر لکھا ہوا ہے، لیکن ٹائم نماز کا تھا۔ تو امام نے فرمایا کہ حر ہمارے ساتھ نماز ادا کرو گے یا ادھر ان کے ساتھ ادا کرو گے؟ تو حر سوچ میں پڑ گئے کہ امام تو ادھر ہے، ادھر کس کے ساتھ ادا کروں گا؟ سچے تو یہ ہیں، جناب حر جانتے تھے کہ سچا کون ہے، سچے تو یہ ہیں۔ تو آپ خاموش ہو کے کھڑے رہے، اقامت ہوئی، امام نے جماعت کروائی۔ تو جب پہلی رکعت میں قرات ہو رہی تھی جناب حر سوچتے رہے، جب رکوع میں پہنچے تو فوراً سے ساتھ شامل ہو گئے اور امام کے ساتھ رکوع میں گیا، سجدے میں گیا اور امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد کہا سرکار میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ یہاں سے لوٹ جائیں، واپس چلے جائیں، پیچھے چلے جائیں، آگے نہ جائیں۔ امام نے فرمایا میں پیچھے لوٹنے کے لیے نہیں آیا، آج اگر میں پیچھے چلا گیا تو نانے کا دین یتیم ہو جائے گا اور یہ میں کبھی نہیں چاہوں گا۔ تو 2 محرم کو امام کربلا میں پہنچے، 2 محرم کو ہی اور 1000 لشکر کے ساتھ کربلا میں پہنچے۔ پھر پیچھے سے 2 تھے، پھر آہستہ آہستہ لشکر یزید کے آتے گئے، 22,000 تک تعداد لشکر کی 22,000 تک پہنچ گئی۔ ابن زیاد نے کہا کہ یہ فوج ابھی بھی ان کے مقابلے میں کم ہے، کیونکہ یہ ہاشمی ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ علی کے بیٹے ہیں کہ یہ تم ان کے ایک گھر کا فرد 1000 میں بھاری ہے، اور یہ سچ ہے۔ 2 محرم کو 22,000 کا لشکر آ گیا، 3، 4، 5، 7 محرم آئی، فرات پہ پیرے لگ گئے،
کتے تے خنزیر پانی پین پر نبی دی آل تے پانی بند ہو گیا. 7, 8, 9 محرم آئی جب پیشی زور کا وقت آیا. پیشی ظہر کا جب وقت آیا تو یزید کا لشکر آگے آیا. امام نے فرمایا عباس آگے ان سے پوچھو ان کا کیا مقصد ہے, یہ کیا چاہتے ہیں. حضرت عباس 30 لوگ لے کے آگے گئے اور کہا کہ کیا ارادہ ہے. انہوں نے کہا کہ جنگ کا ارادہ ہے. پھر امام وہاں پر آئے. وہاں پہ ایک کربلا میں مختار بھائی نے وہ جگہ دیکھی ہوگی جہاں پر ابن سعد اور امام کے درمیان بات چیت ہوئی تھی, مذاکرات ہوئے تھے, کافی دیر وہ بات ہوئی تھی. تو جب ابن سعد امام کے سامنے آیا تو امام نے فرمایا کہ ابن سعد تو جانتا ہے کہ سچے کون ہے, تو جانتا ہے کہ حق کیا ہے, تو مجھے بھی جانتا ہے میں کون ہوں. ابن سعد نے کہا ہاں امام میں سب جانتا ہوں, آپ سچے ہیں یہ میں مانتا ہوں, سب کچھ جانتا ہوں. تو آپ نے فرمایا پھر یزید کے ساتھ کیوں ہے؟ فرمایا کہ وہ لوگ میری زمینوں پہ. ابن سعد نے کہا کہ یزید میری زمینوں پہ قبضہ کر لے گا, مجھے وہ قتل کر دیں گے. امام نے فرمایا کہ میں تمہیں اس کے بدلے میں زمین دوں گا. فرمایا کوفہ میں میرا گھر ہے, وہ گھر تباہ کر دیں گے, گرا دیں گے. امام نے فرمایا اس کے بدلے میں تمہیں گھر مکہ میں مدینہ میں دوں گا. اس نے کہا حسین پاک مجھے انہوں نے اتنی پاور دی ہے, اتنی طاقت دی ہے, اتنی سلطنت دی ہے, میں اسے نہیں چھوڑ سکتا. تو امام نے ایک طریقہ جملہ بولا تھا. امام نے کہا ابن سعد تو زیادہ دیر عراق کی گندم نہیں کھائے گا, تو زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا, تو زیادہ دیر عراق کی گندم نہیں کھا سکے گا. عمر ابن سعد ابن سعد نے کہ تو زیادہ دیر عراق کی گندم نہیں کھا سکے گا. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, میں گندم نہیں میں جو کھا لوں گا. مطلب اس نے ٹونٹ کی. امام نے کہا ہمیں 1 رات کا موقع دیا جائے, 1 رات کی مہلت دی جائے. یہاں پر ہمیں جونی نے جوائن کیا ہے, اساورہ نے جوائن کیا, آپ کو ویلکم کرتے ہیں. وقت کے امام نے 1 رات کی مہلت لی. جب 1 رات کی مہلت لی امام واپس آئے, رات کا وقت تھا. امام نے اپنے سارے یار, اپنے بیلی مرید سب کو ایک خیمے میں بلایا. ایسے چیئر پہ امام بیٹھے ہوئے تھے. ایک طرف علی اکبر کھڑے ہیں, ایک طرف عباس کھڑے ہیں. امام نے فرمایا میرے ساتھیوں, میرے بیلیوں, میرے یاروں, میرے دوستوں, میرے مریدوں, ان کو عداوت ہے تو مجھ سے ہے, ان کو خون میرے کی ضرورت ہے, ان کو مسئلہ ہے تو مجھ سے ہے, انہیں پرابلم ہے تو مجھ سے ہے. میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, جاؤ اپنے گھروں کو چلے جاؤ, واپس لوٹ جاؤ, اپنی فیملیوں کے پاس چلے جاؤ, اپنے خاندانوں کے پاس چلے جاؤ. یہ لوگ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے. رات کی تاریکی کا اندھیرا ہے, یزیدی کتے سو رہے ہیں, تم چلے جاؤ. امام نے فرمایا علی اکبر بیٹا چراغ بجھاؤ. جب چراغ بجھایا گیا تھوڑی دیر کے بعد امام نے کہا چراغ بالو.
دیکھا تو وہیں پہ سب بیٹھے ہوئے تھے. فرمایا میں کہہ رہا ہوں نا چلے جاؤ، میں تم پہ راضی ہوں، قیامت کو حوض کوثر بھی لے کے دوں گا، قیامت میں حوض کوثر بھی لے کے دوں گا، نانے سے جنت بھی لے کے دوں گا، جاؤ چلے جاؤ. پھر چراغ بجھایا گیا 7 دفعہ، بعض 3 دفعہ کہتے ہیں. چراغ بجھایا گیا. جب تیسری دفعہ بجھایا گیا دیکھا تو خیمے میں کھٹ پھٹ کی آواز آئی، ایسے جیسے کچھ، امام نے سمجھا کہ کچھ لوگ اٹھ کے چلے گئے ہیں. جب چراغ جلایا گیا تو دیکھا جڑے دور دور بیٹھے سی اندھیرے میں اور قریب آ گئے اور عرض کی امام آپ کو چھوڑ کے بھی تو مرنا ہے، زندہ رہیں گے کہ تو آپ کے قدموں میں رہیں گے، مریں گے تو آپ کے ساتھ مریں گے. اگر چھوڑنا ہوتا تو پیچھے بہت سی جگہ تھی جہاں پہ چھوڑ کے جا سکتے تھے. حبیب ابن مظاہر کھڑے ہوئے، صحابی رسول. امام نے فرمایا آپ تو بوڑھے ہیں، بوڑھوں پہ تو جہاد فرض نہیں ہے، جنگ فرض نہیں ہے، چلے جائیں واپس. فرمایا آج اگر آپ کو میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، کل قیامت کو آپ کے نانا کے سامنے کس منہ سے جاؤں گا؟ آپ کے بابا علی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کن حالات میں میرے حسین کو چھوڑ کے آ گئے؟ فرمایا سرکار جتنی دیر رہوں گا آپ کے ساتھ رہوں گا، مروں گا تو آپ کے ساتھ مروں گا، شہید ہوں گا تو آپ کے قدموں میں ہوں گا. زہیر بن قیس کھڑے ہوئے، فرمایا امام ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، 1000 بار بھی زندگی ملے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. امام کی آنسو سے آنسو آ رہے ہیں، اپنے دوستوں کی، اپنے مریدوں کی وفا دیکھ کے رو رہے ہیں. اور تاریخ میں لکھا ہے کہ امام کے یار، امام کے دوست ایسے تھے کہ جو موت سامنے دیکھ کے بھی نہیں گئے اور دنیا کے سب دوستوں کو درس دے گئے، لوگوں کو درس دے گئے کہ یاری لائی تھی بھی تو پھر توڑ نبھائی تھی. قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا گئے کہ دوستی کیا ہوتی ہے. ایسے دوست کسی کے دوست نہیں ہے جیسے دوست امام کے دوست ہیں. اللہ سب کے دوستوں کو سلامت رکھے. امام نے فرمایا جائیں، اپنے اپنے خیموں میں چلے جائیں، عبادت کر لیں، اپنے رب کو یاد کر لیں. رات کا تھوڑا سا پہر گزرا، حضرت علی اکبر امام کے خیمے کے باہر کھڑے ہوئے تھے. امام کے خیموں کے باہر کھڑے ہوئے تھے. امام نے فرمایا علی اکبر میری بہن کو بلاؤ، زینب کو بلاؤ. آدھی رات کا وقت تھا. حضرت علی اکبر گئے، بی بی زینب کو بلا کے لائے. جب بی بی زینب امام کے پاس آئیں تو کہا جی بھائی. فرمایا بہن کل سے میرا امتحان ختم ہو جائے گا، کل سے میرا امتحان ختم ہو جائے گا، آپ کا امتحان شروع ہو جائے گا. میری بہن پیچھے سے اپنے پردے کا خیال رکھیے گا. میری سکینہ کا خیال رکھیے گا، کیونکہ بی بی سکینہ وہ تھی جن کو امام کے سینے پہ سونے کی عادت تھی اور امام ان کو سورہ ملک کی لوری دے کے سلاتے تھے. تو بی بی زینب نے یہاں پر ایک سوال کیا. فرمایا بھائی کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بچے نہ شہید ہو، بھائی میرے نہ شہید ہو، مرید نہ شہید ہو، آپ نہ شہید ہو، ایسا نہیں ہو سکتا؟ تو امام نے فرمایا بہن ہو سکتا ہے. پھر میں بیعت کر لیتا ہوں، ہو سکتا ہے اگر میں نے بیعت کر لی، اگر آج ہم نے اپنے بچے بچا لیے
تو پھر نانے کا دین یتیم ہو جائے گا. اب تمہارا پاس ہے یا اپنے بچے بچا لو یا نانے کا دین بچا لو. تو بی بی زینب نے فرمایا بھائی سب کچھ قربان ہو جائے پر نانے کا دین سلامت رہے, نانے کے دین کو کچھ نہ ہو. تو اس کے بعد امام نے فرمایا بیٹا علی اکبر جاؤ کربلا کا میدان دیکھ کے آؤ. حضرت علی اکبر گئے کربلا کا میدان دیکھنے کے لیے. پہنچے تو وہاں پہ ایک عجیب و غریب منظر دیکھا. ایک برقع پوش عورت کربلا کو صاف کر رہی ہے. علی اکبر پوچھتے ہیں کہ رات کے اس پہر میں کربلا کو صاف کرنے والی اپنی چادر تطہیر سے کربلا کو صاف کر رہی ہے, جھاڑو لگا رہی ہیں, کنکر ہٹا رہی ہیں, کانٹے ہٹا رہی ہیں. علی اکبر نے آواز دی رات کے اس وقت میں کربلا کو صاف کرنے والی, میدان کو صاف کرنے والی بی بی آپ کون ہیں؟ آواز نہیں آئی. دوسری دفعہ پھر آواز دی کربلا کو رات کی اس پہر میں صاف کرنے والی آپ بی بی کون ہے؟ آواز نہیں آئی. بی بی کربلا کو صاف کیے جا رہی ہیں, اپنے معمول سے اپنی چادر سے کربلا کو صاف کر رہے ہیں. علی اکبر وہاں سے واپس آئے امام کے پاس. امام نے پوچھا جی بیٹا کیا دیکھ کے آئے؟ فرمایا بابا سب کچھ ٹھیک تھا, سب کچھ ٹھیک تھا, لیکن ایک برقع پوش عورت کو میں نے دیکھا ہے جو کربلا کو, میدان کو اپنی چادر سے صاف کر رہی تھی. امام بابا میں نے پوچھا ہے آپ کون ہیں؟ آگے سے جواب نہیں آیا, ساتھ میں رو رہی تھی. امام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرمایا بابا نہ آپ بولے ہیں نہ وہ بی بی بولی تھی, بابا راز کیا ہے؟ امام نے علی اکبر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا وہ میری ماں فاطمہ تھی جو کربلا کے میدان کو صاف کر رہی ہے. صبح ان کے بچے گریں گے, بچے شہید ہوں گے, کسی کو کنکر نہ لگ جائے, کسی کو کوئی کنکر نہ لگ جائے, کوئی کانٹا نہ چوب جائے. وہ اپنی چادر سے کربلا کی زمین کو صاف کر رہی. حضرات تھوڑی دیر کے بعد فجر کا ٹائم ہوا. امام نے فرمایا علی اکبر بیٹا کربلا کے ٹھیلے پہ اذان پڑھو, ایسی اذان سناؤ کہ جو مدینہ تک, نانے کے روزے تک پہنچ جائے. علی اکبر نے اذان پڑھی, اللہ اکبر اللہ اکبر. وقت کا امام آگے کھڑے ہو گئے, پیچھے 72 لوگ کھڑے ہو گئے. سجدے میں سر رکھا تو اللہ نے فرمایا سلام علی یاسین, اے یاسین کی شان والے نبی کی اولاد تم پر رب کا سلام ہو. جب سجدے میں سر رکھا 3 دن کے پیاسے, پانی کی پیاس تھی. لوگ کہتے ہیں آج لوگ کہتے ہیں آپ لوگ کیوں روتے؟ آج لوگ کہتے ہیں کیوں روتے ہو آپ لوگ, کیا ہوا تھا ایسا؟ تو میں کہتا ہوں ایک دن اپنی فیملی کو, اپنے گھر والوں کو سخت اس گرمی میں جو موسم آج چل رہا ہے, کربلا کی تپتی ریت, وہ صحرا کا علاقہ چھوڑ دو جو پاکستان کا آج موسم ہے, اس کے مطابق میں کہتا ہوں اپنے گھر والوں کو گرم ہوا میں لے جاؤ, اے سی لائٹ پنکھے بند کر دو. ایک دن اپنے گھر والوں کو پیاسے رکھو, پانی نہ دو, باقی باتیں ایک سائیڈ پہ رہنے دو. تمہاری 6 سال کی بیٹی
تم سے پانی مانگے اور تم دے نہ سکو، پھر میں پوچھوں کہ رونا کیسے نہیں آتا۔ 3 دن کے پیاسے سید تھے، سید زادیاں پیاسی تھیں، فرات پہ پہرے تھے، کتے خنزیر پانی پیے پر نبی کی آل پہ پانی بنتا، لیکن صبر استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑے ہیں، بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں، لیکن پھر بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ نماز کے بعد امام نے دعا فرمائی، یا میرے مولا یہ جو میرے ساتھ ہیں ان پہ بھی راضی ہو جا، میرے جتنے مرید ہیں ان پہ راضی ہو جا۔ میرے مولا ایسے حالات تھے، ایسا وقت تھا، امام نے بد دعا نہیں کی۔ اگر امام بد دعا کرتے تو کیا وہ غرق نہیں ہو سکتے تھے؟ اللہ کے نبی سے عیسیٰ دعا کرے فرعون تباہ ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی نوح دعا کرے، کیا ہمت ہوگی ان کی، وہ جانتا ہے یار، بالکل رب جانتا ہے۔ امام نے امتحان دیا ہے، طاقت نہیں آزمائی، زور نہیں لگایا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ہمارا حسین کمزور نہیں تھا، ہمارے حسین لاچار نہیں تھے۔ ہمارا حسین کمزور نہیں ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ایک خوبصورت ربائی لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اگر امام چاہتے، میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا چلوں، مدینہ میں تھوڑا سا اس لیے میں تھوڑا سا آگے آتا ہوں۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری امام حسن کے بیٹے ہیں۔ آپ جب اجمیر میں آئے تو وہاں کے ہندوؤں نے آپ کا پانی بند کر دیا کہ ہم آپ کو پانی نہیں دیں گے، آپ مسلم ہیں۔ آپ نے فرمایا کر دے۔ آپ نے اپنے ایک مرید کو پیالہ دے کے بھیجا، جاؤ انا ساگر سے ایک پیالہ پانی کا بھر کے لاؤ۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ انا ساگر اتنا بڑا ہے کہ اس کے ایک کنارے سے کھڑے ہو کے دوسرے کنارے کی طرف نظر ڈالے نا تو دوسرا کنارہ نظر نہیں آتا، اتنی جلدی نظر میں نہیں آتا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا مرید گیا، اس نے پیالہ جیسے ہی پانی کا دریائے وہاں سے انا ساگر سے بھرا تو سارا انا ساگر کا پانی امڑ کر اس پیالے میں آ گیا، اور وہ پیالہ لے کے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ جب ہندوؤں نے دیکھا، وہ اپنے بادشاہ کے پاس گیا، انہوں نے سرکار وہ جو مسلمان ہیں، وہ جو بابا جی ہیں، ان کے مرید نے ایک پیالہ بھرا ہے اور سارا انا ساگر وہ اپنے پیالے میں لے گئے۔ تو وہ سارے ہندو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بارگاہ، سرکار ہمیں معاف کر دیں، معافی مانگی، کلمہ پڑھا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا یہی بات سمجھانی تھی، اگر معین الدین کا مرید پیالہ بھرے تو پورا انا ساگر پیالے میں آ سکتا ہے، تو حسین کا بھائی عباس مشک بھرتا تو پورا فرات مشک میں آ سکتا تھا، لیکن انہوں نے زور نہیں لگایا، انہوں نے امتحان دیا ہے، سنت جہاد سمجھ کے کیا ہے، پاور طاقت نہیں آزمائی۔ اگر وہ پاور طاقت آزماتے، کون تھا ان کے سامنے آ جاتا؟
جنوں میں ایک جن تھا جافور جن، وہ امام کی بارگاہ میں آیا، اس نے کہا سرکار اگر آپ کہیں تو میں فرات کا کنارہ آپ کی طرف موڑ دوں۔ میں فرات کا کنارہ آپ کی طرف موڑ دوں، کہیں تو ان کو میں اپنی فوج کے ساتھ تباہ کر دوں۔ امام نے فرمایا نہیں، اگر تمہارے پاؤں لگانے سے فرات کا کنارہ مڑتا ہے تو میں حوض کوثر کو کربلا بلا سکتا ہوں، لیکن ہم نے زور نہیں لگانا، جو میرے مالک کی مرضی ہے ہم نے وہ کرنا ہے۔ باقی انشاءاللہ العزیز بیان کروں گا میں، اور حضرت علی اکبر اور بی بی سغرا کے ساتھ وہ جو کیا ہوا وعدہ تھا اس کو تھوڑا سا ملا کے آپ کے ساتھ بیان کروں گا، اور امام اور حضرت قاسم کی شہادت، یہ تین ملا کے میں نیکسٹ شو میں بیان کروں گا، جو کہ کل تو نہیں پرسوں ہوگا۔ اس سے آگے جو شو ہوگا اس میں حضرت علی اصغر اور امام کی شہادت بیان کروں گا، اور جو کربلا میں رات گزری 10 محرم کی رات، ایک 9 کی رات جو گزری ہے جو بیان کی ہے میں نے، اور جو 10 کی رات گزری تھی وہ بیان کروں گا، اور اس سے اگلا جو شو ہوگا وہ کربلا سے یزید کا دربار۔ زیادہ بریکی میں نہیں جاؤں گا، جسٹ نارملی بیان کروں گا، امام زین العابدین کا خطبہ بیان کروں گا، وہ چیزیں بیان کروں گا، اور کیسے امام زین العابدین قافلہ لے کے کربلا سے نکلے، اور یزید کے دربار سے 1.5 سال کے بعد جب آپ واپس کربلا آئے، وہاں پہ جو دفن کیا اور مدینہ گیا، اور مدینہ میں جب پہنچے وہ سارا، وہ ایک ٹاپک اس شو کا ہے، ایک ٹاپک الگ ہوگا۔ 3 شوز میں پیچھے 3 شو ہوں گے، جن میں سے سارا واقعہ کربلا میں کور کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی نالج والا، کوئی پروفیسر نہیں ہوں، ایک سادہ سا انسان ہوں، سمپل سا، بس ایک آل محمد کی محبت حب ہے دل میں، اس لیے اتنا کچھ بس تھوڑا سا ان کے بارے میں انفارمیشن ہے، اور ایک درد ہے، ایک محبت ہے، ایک مودت ہے آل نبی کے ساتھ، اور کچھ نہیں ہے۔ دعا ہے میری، جو لوگ میرے ساتھ موجود تھے ان کے ایک دفعہ نام میں شامل کر دیتا ہوں۔ لاہوریہ ہمارے ساتھ تھے، انار دانہ ہمارے ساتھ موجود تھی، زیست ہمارے ساتھ موجود تھی، لوفی ہمارے ساتھ موجود تھے، فائق ہمارے ساتھ موجود تھے، آئرونکس میرے شاید ان کا نیم ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ زیست تھے، مختار بھائی ہمارے ساتھ تھے، مرشد ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہزادی نے ہمیں جوائن کیا تھا، آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ تھی، اصابرہ تھی ہمارے ساتھ، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور میرا عربی لشکر یزید میں ہوں۔ بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا، آپ سب دوستوں کی محبت کا۔ مصری ہمارے ساتھ تھی، آپ کی سپورٹ ہے، آپ کا ووٹ ہے، آپ کی محبت ہے، یقین جانے جو میں اتنا بول جاتا ہوں، اور آل محمد کی محبت ہے، ورنہ میرے پاس کوئی، میں اتنا نہیں پڑھا لکھا، ایک جاہل سا بندہ ہوں، نکارا سا ہوں، کوئی عالم، کوئی کچھ نہیں ہوں۔ زندگی نے ہمیں جوائن کیا، سنہری نے ہمیں جوائن کیا، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ کرکٹ کلین ہمارے ساتھ تھیں، اور جو لوگ ہمارے ساتھ تھے، آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ لاسٹ پہ دعا ہے میری،
میرا رب العزت تمام امت مسلمہ پہ راضی ہو، اپنے پاک نبی کے صدقے سے، کربلا والوں کے صدقے سے جو بیمار ہیں ان کو صحت دے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور کر دے۔ جو لوگ میرے ساتھ موجود تھے ان کے ایک دفعہ نام میں شامل کر دیتا ہوں۔ لاہوریہ ہمارے ساتھ تھے، انار دانہ ہمارے ساتھ موجود تھی، زیسٹ ہمارے ساتھ موجود تھی، لوفی ہمارے ساتھ موجود تھے، فائق ہمارے ساتھ موجود تھے، آئرونکس میرے شاعر ان کا نیم ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ زیسٹ تھے، مختار بھائی ہمارے ساتھ تھے، مرشد ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہزادی نے ہمیں جوائن کیا تھا، آپ کو ویلکم کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ تھی، اصابرہ تھی ہمارے ساتھ، میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں اور میرا عربی لشکر جزید میں ہوں۔ بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا۔ اوکے جناب، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ اینڈ رب رکھا۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام۔ السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین، السلام یا حسین۔ کر لیا نوش جس نے شہادت کا جام، اس حسین ابن غیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین